شہیدوں کی آیات نص قرآنی سے ثابت ہے. نص عبارت النص سے ہے. کس سے ہے؟ نص سے ہے نا. اور آیات کون سی ہے؟ برزخی. اس پر انبیاء کا مقام زیادہ ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن آیات انبیاء کے لیے قرآن میں صراطن کوئی نص نہیں ہے. علماء نے یہ کہا ہے کہ جب عبارت النص سے آیات شہداء ثابت ہے تو انبیاء کا درجہ مقام ان سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو ان کے لیے بھی دلالت النص سے ثابت ہوگی. تو آیات انبیاء جو ثابت ہوگی تو کس سے ہوگی؟ اور اس پر کہہ دیا ہے کہ چونکہ شہداء کا مقام انبیاء سے بہت کم ہے، تو جس طرح ان کا مقام شہداء کا کم ہے انبیاء سے، اس طرح انبیاء کی آیات سے بھی ان کا مقام کم ہے. وہاں انبیاء کا مقام اعلیٰ، ان کی آیات کا مقام بھی اعلیٰ. انبیاء کا مقام حیات بھی اعلیٰ ان کے آیات سے، یہ ہے. لیکن یہاں جو آیات ان کے لیے ہے وہ کون سی؟ تو پھر انبیاء کے لیے بھی جو عبارت النص سے ثابت ہو رہی ہے وہی ان کے لیے دلالت النص سے ثابت ہو رہی ہے. جھگڑا ہی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آیات انبیاء ہو یا آیات شہداء ہو یا حیات مومنین ہو، نہیں سمجھ آئی نے؟ یہ سب کی سب بلکہ حیات ہر انسان کو حاصل ہے. کون سی؟ لیکن اس میں درجات کا فرق ہے. اس میں کیا ہے بھائی؟ شہداء کی حیات کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا اس کا اعلیٰ مرتبہ ہونے کے لحاظ سے، اور انبیاء کا اس سے بھی کیا ہو گیا؟ اعلیٰ ہونا ثابت ہو گیا. اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اب اس پر یہ دیکھیں کہ سب نے اس کو یہی لکھا ہے کہ یہ آیات برزخی ہے اور کیسی ہے. یہ میرے پاس یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. لوگوں نے اس مسئلے کو بنا کر نہ پتہ نہیں اتنا دور لے گئے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اسی آیت پر یہ تھوڑی سی بحث کی ہے. یہ جو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ کتابیں تفسیریں موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک پوچھل پکڑے آتے جی ممات ممات اور آیات آیات، کوئی اصل جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے. یہاں یہ انہوں نے دیکھو کتنی واضح بات لکھی ہے. کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، معمولی، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ایک خاص حیات ہوگی. اب اس میں لکھتے ہیں ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں، اس کی نسبت گو یہ کہنا وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے. دیکھو، ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے. وہ تو کہنا لا تقولوا مت کہو، اب تھانوی کہتے ہیں صحیح، میت کہنا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو، اب لفظ دیکھو، بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے. مرنے کے بعد برزخی حیات حضرت لکھا ہے، ہمارے کابر میں سے ہیں. برزخی یاد کس کو حاصل ہے؟ کیوں؟ روح تو نہیں مرتی ہے نا، اور اسی سے جزا سزا کا ادراک ہوتا ہے. جزا سزا کا کہ روح زندہ ہے اور جزا سزا کا، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز ہے، ایک گنا امتیاز ہے. اس کا اوپر دیکھیں، اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جستے ظاہری تک پہنچا ہے کہ اس کا جسد باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا. حضرت تھانوی کا ذہن یہ ہے کہ شہید کی جو حیات ہے اوروں سے اعلیٰ ہے،
اعلیٰ ہونے ممتاز ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا جسم محفوظ ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا ہے نبیوں کے ساتھ تو یہ وعدہ ہے، شہداء کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، رکھے اللہ تو رکھے. لیکن تھانوی کی عبارت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ شہداء کے اجساد کو بھی، تو اجساد کا محفوظ ہونا یہ آیات ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اجساد کا یعنی ایک آیات کا اعلیٰ ہونا یہ ایک اس کی صورت ہے. آیات تو ہوگی کس کی؟ جسم کی، روح کی برزخ میں، اور اس کا زیادہ دوسرے مردوں سے اعلیٰ ہونا باعتبار جسم کے محفوظ ہونے کے ہے. اور مثل جسد زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ حدیث و مشاہدات اس پر امتیاز کے شہداء، اس وجہ سے شہداء کو کیا کہا گیا؟ احیاء کہا گیا. کس وجہ سے؟ ایک وجہ یہ بیان ہے کہ ان کا جتنی بھی عبارات اکابر کی ہیں کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے، کس کا؟ نبی کا یا شہید کا، تو وہ کہتے ہیں زندگی سے مراد جسم کا محفوظ ہونا ہے. یہ خارق عادت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اس کو اگر یہ تعبیر مان لی جائے جس میں کسی کو اختلاف ہو نہیں بنتا. کہتے ہیں اموات کہنے کی مان کے، اور یہی یاد ہے جس میں حضرات انبیاء شہداء سے بھی زیادہ امتیازات اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اور بھی ان کے لیے اثرات ہیں. ان کے اثرات اور بیان کر دیے. سلامت جسم بھی ہے، انبیاء کی آیات کا اثر اور زہر ہے شہداء کے مقابلے میں نہیں. ایک جسم محفوظ ہونا، اور آگے ثانوی نے لکھ دیا ہے کہ ایک یہ ان کا اثر ہے کہ ان کی بیویوں سے شادی جائز نہیں. دوسرا اثر یہ ہے کہ ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ حضرت کی رائے ہوئی ہے. لیکن آیات کی تعریف کیا کی ہے؟ روح کا زندہ ہونا. کس میں؟ برزخ میں. اور اس کا نمایاں ہونا دوسروں سے شہیدوں کے لیے کس صورت میں؟ جسم کے محفوظ ہونے. انبیاء کے لیے جسم کے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بیویوں سے نکاح نہ ہونا اور ان کی وراثت کا نہ ہونا، تقسیم نہ ہونا. یہ دو اثر انہوں نے زیادہ بنا دیے. تو لیکن آیات کون سی مانی؟ کس کی؟ کس چیز کی آیات ہے؟ ادھان نہیں لکھا ہے نا، روح کی ہے. اور جسم کی جو آیات ہے وہ کس صورت میں ہے؟ وہ محفوظ ہے. وہ محفوظ ہونا یہ اس کا ایک نمایاں ہونے کی دلیل ہے، نمایاں ہونے کا اثر ہے، اعلیٰ اور مطلب برتر ہونے کا ایک اثر ہے. یہ بیان کیا ہے تھانوی نے، اس پہ جھگڑا ہی کوئی نہیں سمجھ آئے. یہ سارے اگر مان لیں تو جو یہ مانتا ہے اس کو مماتی کہنا بھی پھر غلط ہوا نا. اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ تھانوی نے یہ بیان کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے حضرات نے اسی کی کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے، اسی کی تعلیم دی ہے. باقی آگے پھر انہوں نے اور بھی لکھا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے دیکھو ان کی محفوظیت اجساد کی خارق عادت ہے. جسموں کا محفوظ ہونا یہ خارق عادت ہے. روح کا جسم میں ہونا، اس سے جسم کا محفوظ ہونا یہ خارق عادت نہیں ہے. ہم یہ لکھتے ہیں یہ خارق عادت ہے، تجربے کی بات ہے. روح ہو، بندہ زمین پر لیٹا رہے، سو جائے، کئی مدت پڑا رہے، کیڑا مکوڑا، جی کیڑا کوئی نہیں لگتا، قریب ہی کوئی نہیں آتا. روح نکل جائے، زمین پر بندہ رہے، پھر دوسرے تیسرے دن ہر چیز اس کے قریب آ جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب روح کے نہ ہونے میں اگر جسم محفوظ ہے تو یہ خارق عادت نہیں ہے، اور روح نہ ہو تو جسم محفوظ ہو یہ خارق عادت ہے. یہ خارق ہے، اور یہ خارق عادت چیز حاصل ہے کس کو؟ شہداء کو اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ. صحیح ہو گیا؟
اسی کو حضرت قاضی شمس الدین صاحب جو اشاعت التوحید کے بانی ہیں، لوگ ہمارے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آج کل یہ نٹ پر نٹ لگے رہتے ہیں، ہمارے بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے ہم نے تو یہ نٹ رکھا نہیں ہوا۔ لیکن یہ سنیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے ہماری نسبت شیخ قرآن غلام اللہ خان سے ہے، طرز وہی پڑھا رہے ہیں، استاد امتیاز صاحب بھی وہی طرز پڑھا رہے ہیں، اگرچہ مطلب یہ ہے کہ دوران سال جو ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو اس میں حضرت درخواسی رحمہ اللہ کا انداز اور شیخ قرآن کا انداز، جو صورتوں کا ربط خلاصہ ہوتا ہے وہ شیخ قرآن کی طرز ہے، بین السطورین جو مضمون لکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ حضرت ہر رکوع کا ربط موضوع وہ حضرت درخواسی کا طریقہ کار ہے، لیکن دورہ تفسیر میں ہم شیخ قرآن یہ اختصار کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں یہ قاضی شمس الدین صاحب وہ لوگ ہیں جو اشاعت التوحید کے بانی ہیں۔ اشاعت التوحید ان لوگوں کی ہے جو آج کل لوگ تعبیریں کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں، جنہوں نے ممات بھی اپنی ذمہ لگائی اور اس کی توجریح اپنی طور پر کی یا آیاتیوں نے اپنی طور پر کر لی، ہم ان کے مطلب ساتھ چلنے والے ہیں اور اسی کو اختیار کرنے والے ہیں، اور شرک کی نفی جس طرح انہوں نے کی ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور جس طرح بدعات کی نفی انہوں نے کی ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے بھی یہاں اسی آیت پر ولا تقولوا پر کتنی صاف سی بات لکھی ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہتے ہیں بل احیاء بالحیات الاخرویت التی ہی اعلی و ارفع و اکمل و اجمل من الحیات الدنیا بدرجات لا تعد ولا تحصى۔ کہتے ہیں یاد نہیں مانتے، کہتے ہیں بل احیاء بالحیات الاخرویت التی ہی اعلی و ارفع و اکمل و اجمل، کس سے؟ من الحیات الدنیا بدرجات لا تعد ولا تحصى، اتنے بڑے درجات ہیں اس حیات کے، اس دنیا کے حیات کے مقابلے میں جن کو شمار بھی بندہ، کہتے ہیں یہ حیات نہیں مانتے، یہ تو اعلی حیات مانتے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا جی کیفیات میں نہ پڑھو۔ یہ ہمیں اس وقت سمجھ آ گئی، صاحب نے پڑھایا تھا کیفیات میں، کئیوں کو اب سمجھ آئی ہے نا، ہمیں تو پہلے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور یہ پڑھا ہے اور پڑھایا ہے کہ کیفیات کی ضرورت ہو۔ آیات اخروی، آیات برزخی کا انکار قرآن کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، لیکن آیات دنوی کے ختم ہونے کا انکار بھی کس کا انکار نہیں بنتا ہے؟ وہ حیات دنوی، اس کا بھی انکار تو ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کل نفس ذائقۃ، یہ ہر ایک پر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اگر اس کو کوئی ممات کہتا ہے کہ شہیدوں کی زندگی دنوی ختم ہو گئی، یہ ماننا، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، ہم یہی مانتے ہیں، لیکن انکار اس حیات کا نہیں ہے جس کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یہ قاضی الدین صاحب کی بات ہوگی جی۔ آگے عند ربہم یرزقون کے تحت انہوں نے دوسری بات لکھی ہے، دیکھو یہاں پر کوئی نہیں کہتا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ لإعلاء کلمۃ اللہ امواتا، مت ان کو گمان کرو جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو شہید کرا دیا، مردہ نہ کہو، نہ ارتحلوا من عندکم وفارقوا الحیات الدنیا، یہ بات تو ہے کہ وہ تم سے جدا ہو کے چلے گئے اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ گئے، لیکنہم لیسوا باموات، لیکن وہ عام مردوں کی طرح، بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون من نعیم الجنت، رزق کہاں سے پا رہے ہیں؟ جنت کے نعمتوں سے پا رہے ہیں، عند ربہم۔ اب اس کی تفسیر یہ تو ہو گئے نا، پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ ہے حضرت مولانا حسین احمد نیلوی صاحب کی، سب سے زیادہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حیات کے منکر ہے، یہی ہوتا ہے نا نیلوی شاہ صاحب،
ان کی ندائے حق لکھی گئی ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے تسکین صدور لکھی ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف چلا. لیکن یہ کہنا کہ یاد کے منکر ہیں، یہ ان کی کتاب کے شروع میں دیکھو، ان کے الفاظ دیکھو. یہ تو قاضی شمس الدین صاحب سے بھی آگے بڑھ کر جن کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، تو ان کے الفاظ ہیں. یہ دیکھو، یہ ان کی عقائد کی کتاب ہے، لکھیے عقائد اہل سنت والجماعت علماء. کہتے ہیں اما بعد، اکثر عوام کو بعض علماء نے جمعیت اشاعت التوحید کے اندر شامل ہونے والے علماء حق کے بارے میں بزن کرتے ہوئے ان پر افتراء کر کے وہی بہتان باندھا ہے جو آج سے 150 سال پہلے بریلوی فرقہ کے سرکردہ مولوی فضل رسول بدیاونی نے اور نعیم الدین مراد آبادی نے حضرت شاہ اسماعیل شہید پر باندھا تھا. اس لیے عوام کے سامنے صحیح مسئلہ رکھا جاتا ہے جو قرآن و حدیث، اجماع اور فقہا کے فتووں سے مزین ہے. تفصیل ندائے حق میں ہم اہل سنت والجماعت کا حیات انبیاء و شہداء و اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. یہ کون لکھ رہا ہے جی؟ نیلوی شاہ زمان. ہمارا عقیدہ انبیاء کی حیات، شہداء اور اولیاء کی حیات، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ کوئی بدلے نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کہ انبیاء کو حضرت حق تعالی جل جلالہ و من والو نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے. یہی بات حضرت تھانوی نے لکھی، جو شہداء کی حیات کی طرح نہیں بلکہ ان کی حیات شہداء کی حیات سے ممتاز اور بلند و بالا اور عرفا انفا اوقا اعلی اولا احلا اقوا ابقا اصفا ازکا اسنا اشہا احزا آجل افضل اقول ادوم اقوم اتم اہم اعظم اطیب اقدس ہے. یہ یاد انکار ہے یا اس بات ہے جی؟ کتنی الفاظ اتنے پورے کو کرے. اور شہداء صاحب کو بھی ایک حیات جو اولیاء کرام کے حیات سے امتیاز رکھتی ہے اور انبیاء کی زندگی سے نیچے درجے کی ہے، مگر یہ زندگیاں نہ دنیاوی ہیں، یہ نہ دنیا کی سی، بلکہ ان کے وفات پا چکنے کے بعد ان کی یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں، اور وفات کے بعد ان کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، ملکوتی و روحانی نہ ناسوتی. یہ یاد کون سی ہے؟ انکار ہوا یاد کا کہ اس بات ہوا؟ تو پھر مماتی کہہ کہ بدنام کرنا پھر بددیانتی ہوئی نا. کوئی تو یہ بھی کہہ دیتا ہے یہ ممات مانتے ہیں جی قبر کے عذاب کے منکر ہیں. نعوذ باللہ. عذاب قبر کا ہم پڑھاتے ہیں، سرے سے انکار کرنا کفر ہے. آگے کیفیات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کیفیات تو قرآن نے نہیں بیان کی، حدیث نے نہیں بیان کی، تو چھوڑو ان کو. اتنا ایمان لانا کہ قبر کے اندر جزا بھی ہے، اور ہم یہی پڑھاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر دیکھنا ہے نا تو پھر یہ تو چلو ہو گئے یہ بزرگ. یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، روح المعانی دیکھیں، روح المعانی دیکھیں، اسی طرح ابن کثیر دیکھیں، باقی تفسیریں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کون سی حیات لکھی ہے اور کون سے معنی ہے. یہ اسی آیت کے تحت پہلے انہوں نے حدیثیں لائی ہیں. ان اللہ مع الصابرین کہتے ہیں ولا تقولوا لمن یقتل یخبر تعالی ان الشہداء فی برزخہم احیاء یرزقون. یہ علامہ ابن کثیر ہیں، لکھتے ہیں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ شہداء برزخ میں احیاء ہے، زندہ ہیں، اور یرزقون کیا دی جاتے ہیں. اس پر دلیل کیا رزق دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث کما جاء فی صحیح مسلم کہ ان ارواح الشہداء فی حواسل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت. یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا عند ربہم یرزقون، یہ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، سوال کیا عبداللہ بن مسعود نے یا رسول اللہ ان کی یاد کیسی ہے، رزق کیسے پاتے ہیں. یہ حدیثیں انہوں نے اس مقام پر اور اگلی حدیث ولا تحسبن الذین پر ساری لکھی ہیں کہ کیسی ان کا رزق کیسا ہے.
تو فرمایا اللہ ان کے جس روحوں کو پرندوں کے میں بٹھاتے ہیں، میں مانا داخل کرنا نہیں کہہ رہا، پرندوں میں بٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو عند ربہم یرزقون کی تفسیر خود نبی پاک علیہ السلام نے، تو تفسیر القرآن ہے تو مان لینی چاہیے نا، اپنی طرف سے کیوں تفسیر کرتے ہو؟ عند ربہم یرزقون تو کہاں ہیں؟ برزخ میں ہیں۔ تو یہ آیات کون سی ہوئی؟ اس پر آپ حدیثیں دیکھیں جتنی بھی، مطلب یہ ہے کہ یہاں اپنے یہاں یہ حدیثیں لکھی ہیں اور اسی طرح اگلی روایت ایک اور بھی لکھی ہے جی، مطلق مومنین کے بارے میں لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے جس پر 3 امام مجتہدین نقل کر رہے ہیں، 3 مجتہدین امام، یعنی سند صحیح ہے، موطئ امام مالک کے اندر ہے۔ وفی الحدیث رواہ الاحمد عن الامام الشافعی عن الامام مالک عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المومن طائر تعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ اس حدیث کی سند پر ایک ذرا اعتراض نہیں تھا، اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایسے 3 اماموں سے ہے جو مجتہد ہیں۔ امام احمد بن حنبل وہ نقل کرتے ہیں امام شافعی سے، شافعی نقل کرتے ہیں امام مالک سے، وہ آگے زہری سے، آگے پوری سند ہے۔ اور اس روایت میں یہ ہے ہر مومن کی روح، نسمۃ المومن طائر، وہ اڑتی ہے، وہ اللہ پاک اس کو اڑان سکھا دیتے ہیں۔ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ اڑنا ہوتا ہے جسم کے ذریعے، روح کو اللہ جس میں مثالی دیتا ہے پرندے کی شکل میں۔ تعلق شجر الجنت حتی یرجع اللہ، پھر وہ روح لوٹے گی کب؟ یرجع اللہ الی جسدہ، اللہ جسم کی طرف لوٹائے گا جس وقت اٹھائے گا۔ اذا النفوس زوجت فی دلالۃ لعموم المؤمنین ایضا وَإِنْ كَانَ الشُّهَدَاءُ قَدْ خُصُّوا بِالذِّكْرِ فِي الْقُرْآنِ تَشْرِيفًا لَهُمْ وَتَكْرِيمًا۔ یہ آیات کی دلالت، یہ آیات کا ہونا عام مومنین کے لیے حدیث سے ثابت ہو گیا۔ قرآن میں جو شہداء کا ذکر ہوا تو یہ ان کی تشریف اور تکریم اور تعظیم کے لیے ہوا۔ مسئلہ سب کے لیے یہی ہے۔ مسئلہ یہ میرا خیال ہے کہ معتزلہ نہیں ہے، معتزلہ جی کہتے ہیں جی کہ روح جو ہے نا جی وہ جنت میں ہے، صرف روح زندہ ہے جی، یہ تو معتزلہ ہے نعوذ باللہ۔ یہ مطلب حدیث کی تشریح نہیں مانتے اور اپنی طرف سے تشریح اندر ربہم کہ اتنے ہی سب کچھ پہ ہونا ہے جی۔ یہ سب کہتے ہیں کہ احیاء فی برزخہم، تھانوی کی بھی ہو گئی۔ روح المعانی کے حوالے اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو یہ حضرت شیخ نے بھی اپنا نظریہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آیات سے کون سی آیات ہے اور کس قسم کی ہے، اتنی وضاحت لکھی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ضد کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس پر لکھ کر جو اپنی بات دیکھیں کتنی زبردست لکھی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں دلائل سے ہٹ کر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارواح سوم یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے ارواح کا مستقر اعلی علیین ہے، انبیاء علیہ السلام کے ارواح کا مستقر، نہ کہ ان کے ابدان، کیونکہ ان کے ابدان مبارک تو قبور ارضی میں مدفون ہو چکے ہیں، لیکن دیگر اموات کے برعکس ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا کہ ان کے ابدان قبروں میں بالکل اسی طرح صحیح سالم ہیں جس طرح رکھے گئے ہیں، اور مٹی ان کو نہیں کھائے گی۔ ان کے ابدان کو محفوظ رکھنے کی اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، ہیں جی، لیکن غیر انبیاء خواہ شہید ہوں یا عامت ان کے لیے ضمانت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے تو شہداء کو بھی کہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ان کے لیے ضمانت، لیکن اگلی بات لکھی ہے اگر کسی شہید کسی مومن کا جسم محفوظ رہے تو اللہ اس پر قادر ہے، ممکن ہے کہ یہ ایسے میت نکلے ہیں۔ یہ پیچھے ہمارے
حکیم صاحب ہے نا بنیامین صاحب، ان کے گاؤں میں ان کے قبرستان میں سے بڑی پہلے کی ایک لاش دبی تھی، تو قبرستان کو آگے پیچھے کیا، کچھ دیواریں وغیرہ نکلی، تو ایک لاش نکلی بالکل صحیح سالم ہے، بالکل ہو، یہ اللہ قدرت ہے۔ لیکن کسی کا وجود نہ ملنا یہ نہیں ہے کہ وہ شہید نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ حضرت شیخ کی رائے یہ ہے کہ ضمانت صرف کس کے لیے ہے؟ انبیاء کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یہ اتفاقی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ اجساد انبیاء کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آگے خود لکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیر معلوم الکیفیت تعلق کا اس بات کرتا ہے تو یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے بعض کا کہ برزخ میں انبیاء کو جو حیات حاصل ہے وہ ہمارے ادراک اور حواس سے بالا تر ہے، لیکن حیات شہداء سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اور حضرت سید الانبیاء کی حیات تمام انبیاء کی نسبت عرفہ، اعلیٰ، اتم اور اکمل ہے۔ اکمل، اس پر آگے روح المعانی کا حوالہ لکھا، کہتے ہیں والمراد بتلک الحیات نوع من الحیات غیر معقول لنا وہی فوق حیات الشہداء بکثیر وحیات نبینا اکمل و اتم من سائرہم علیہم السلام۔ لیکن یہ خاص قسم کی حیات ہے، سب نے یہی لکھا۔ اس پر یہ بات پوری آپ دیکھیں، خود جواہر القرآن میں اختصار سے لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان کے ذمہ لگانا کہ یہ حیات کے قائل نہیں ہے، یہ بددیانتی ہے، نہیں سمجھ آئی نے؟ لیکن حیات جی جھگڑا ختم ہو گیا، برزخی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دنوی کا کوئی اس بات نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے، ہو گیا۔ ولا تحسبن، یہ ہوگی اللہ نے خبر دے دی، تو عند ربہم یرزقون کی تفسیر ہم کس سے کریں گے؟ حدیث سے۔ حدیث میں کیا تفسیر ہوئی؟ ان کے ارواح کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پرندوں جا جسم دیا ہے، میں نے کہا پرندوں میں بٹھایا ہے تاکہ تناسخ کا عقیدہ نہ ثابت ہو، اس سے کوئی یہ نہ بنائے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ جب بندہ کوئی مرتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے اس کو کوئی دوسرا جسم دے دیا جاتا ہے، وہ کسی دوسرے جسم سے چلتی پھرتی رہتی ہے، اگا ہنگا نہیں جاندی تھی ہوتی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ پرندوں میں داخل کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ان پرندوں کو اس روح کے ذریعے زندگی ملتی، یہ نہیں ہے، پرندہ بمنزل جہاز کے ہے، ایسی تعبیر کر دو، پرندہ بمنزل، اللہ ان میں روحوں کو بٹھا دیتے ہیں، یعنی اس روح کو ایک شکل دے دیتے ہیں، ایک وہ شکل کون سی ہے؟ مثالی ہے وہ شکل، اس لیے کہ وہاں امثال ہیں، اسی روح کو امثال کے ذریعے دو قول بن جاتے ہیں کہ روح جو لذتیں حاصل کر رہی ہے یا روح کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ صرف روح کو ہو رہی ہے یا بمائے جسم کے ہو رہی ہے؟ بمائے جسم کے ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ چلی گئی، جیسے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی لکھا، اور معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف روح کو ہی جزا سزا ہوتی ہے، صرف وہ۔ لیکن محققین اور صوفیاء کی رائے ہے نہیں، روح مال جسم ہے، روح مال، پھر روح مال جسم سے آگے تھوڑی سی پھر تفسیر کر دی کہ جسم سے مراد جسم مثالی ہے یا جسم عنصری ہے، یہ علماء کی تحقیقات ہے، قرآن میں اس کی کوئی صراحت، حدیث سے جو صراحت ملتی ہے تو وہ جسم مثالی کی ملتی ہے، صوفیاء اسی بات پر، صوفیاء آئیے سمجھو، تو یہ تو اقوال ہے علماء کے، کسی کو لے کر کسی پر فتوی بازی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ غلو ہے، اگر کوئی جس طرف سے بھی کرتا ہے ہم اس کو غالی کہتے ہیں، نہیں سمجھ آئیے، یہاں تک نفس مسئلہ ہے آیات کا، اس کا کسی کو انکار بھی نہیں ہے، یہ اسی پر ہمیں رہنا چاہیے، اور ہماری تقریباً اساتذہ کی تعلیم جو حضرت شیخ القرآن کی طرف سے سکھائی ہمیں اسی پر ہیں اور یہی انشاءاللہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ صرف سننے پر اور محض تقلید میں ہی نہیں ہے، تحقیق کے ساتھ ہے، یہ بات بھی کہہ دوں، محض صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے سن لیا ہے تو بس، یہ ہے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور پھر کچھ آپ
دیکھا بھی ہے، آپ دیکھا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ اب اس پر اگر کوئی آپ کو اشکال ہوا، مطالعہ کریں، ہو سکتے ہیں نا، مزہ تب آتا ہے نا کہ اشکال اجاگر کیا جائے، تحریریں پڑھو اور پھر اس پر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہے تو کرو اشکال، تو ہم انشاءاللہ وہ آپ کا اشکال، چونکہ قرآن پاک میں علم مخاصمہ ہے نا، علم، تو اس میں مخاصمہ کا یہی معنی ہے نا، جو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کے اوپر کیا کرو بھائی، اشکال کرو، اور آگے سے مطلب یہ ہے کہ جو سمجھانے والا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کیا کریں، حل کریں، سمجھے؟ باطل کو شبہ پڑتا ہے، باطل کو، اس باطل کے شبہ کو کیا کرنا، دور کرنا، یہی تو علم مخاصمہ ہے نا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الذین استجابوا